بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ان الصادق علیہ السلام من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء ومن لم یخف اللہ اخافہ اللہ من کل شیء۔ سبحان اللہ، خوبصورت جملہ ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جو خدا سے ڈرے گا خدا اس سے تمام چیزوں کو ڈرائے گا۔ جس کے قلب میں خدا کا خوف ہوگا خدا اس سے پوری کائنات کو ڈرائے گا۔ ومن لم یخف اللہ اخافہ اللہ من کل شیء، اور جو بندہ خدا سے نہیں ڈرتا تو پھر خدا اس کو ایسا بنائے گا کہ ہر چیز سے ڈرے گا۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں ادات حتی کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ حتی حرف ہے، تین معانی میں سے کسی ایک معنی کے لیے آتا ہے۔ حتی یا انتہائی غایت کے لیے آتا ہے کہ غالباً ایسے ہے، یا حتی تعلیل کے معنی میں آتا ہے، یعنی کئے تعلیل کے معنی میں ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج اس کے موارد بھی آئیں گے، یا حتی الا استثنائیہ کے معنی میں آتا ہے کہ بہرحال وہ جو الا استثنائیہ ہے اس کے معنی میں حتی کا آنا بہت ہی کم ہے، یعنی قل من یذکرہ، اور بہت کم لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ عرض ہوا کہ جب حتی حرف جارہ ہو، درست ہے، یعنی انتہائی غایت کے لیے ہو، تو پھر بے بخشی حتی تین میں سے کسی ایک معنی کے لیے آتا ہے، انتہائی غایت، تعلیل اور الا استثنائیہ، درست۔ خوب، پھر فرماتے ہیں کہ حتی تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، یا حتی حرف جارہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں لمبی چوڑی بحث ہے، یا حتی حرف عاطفہ ہوتا ہے، یا حتی استئنافیہ ہوتا ہے۔ بس ان تین طریقوں سے حتی استعمال ہوتا ہے۔ اب آ جائے وہ حتی کہ جو حرف جارہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ خوب، اس کے لیے عرض کیا کہ جو حتی حرف جارہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ الا کی طرح ہے، معنی اور عمل دونوں میں، معنی اور عمل دونوں میں الا کی طرح ہے، یعنی الا جیسے انتہائی غایت کے لیے ایسے حتی بھی انتہائی غایت کے لیے۔ اسی طریقے سے عمل جیسے الا کا جر دینا عمل ہے، اس کا بھی عمل کیا ہے؟ جر دینا ہے۔ لیکن حتی اور الا میں تین جہتوں سے تفاوت ہے۔ پہلا تفاوت یہ ہے کہ جو حتی کا مجرور ہے اس کے اندر دو شرائط ہیں۔ شرط اول یہ ہے کہ یہ شرط عام ہے ہر جگہ پر، وہ یہ ہے کہ حتی کا مجرور کبھی بھی ضمیر نہیں ہو سکتا، حتی کا مجرور اسم ہونا چاہیے، لیکن الا میں یہ قید نہیں ہے، الی ہے، الینا ضمیر ہو سکتا ہے مجرور۔ خوب، شرط دوم شرط خاص ہے، اگر حتی کا جو مسبوق ہے، حتی سے پہلے جو ہے، اگر وہ صاحب اجزا ہے تو حتی کا مجرور اسی صاحب اجزا کا یا جزء اخیر ہونا چاہیے یا جزء اخیر سے متصل ہونا چاہیے، الا میں یہ قید نہیں۔ پس یہ پہلا تفاوت الا اور حتی میں۔ دوسرا تفاوت الا اور حتی میں یہ ہے کہ عرض کیا کہ اگر قرینہ موجود نہ ہو، یعنی نہ اس بات پر قرینہ موجود ہو کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے،
نہ اس بات پر قرینہ موجود ہو کہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے. یعنی ایک ایسا مورد ہے کہ جہاں پر ہمیں شک ہو رہا ہے کہ غایت یعنی مدخول الی یا حتی وہ جو غایت ہے آیا مغیّہ میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، کسی چیز پر قرینہ نہ ہو تو وہاں پر حکم کیا جائے گا کہ حتی کا مدخول ما قبل میں داخل ہے، یعنی حتی کی صورت میں غایت مغیّہ میں داخل ہے. جبکہ الی والی صورت میں وہاں پر حکم یہ ہوگا کہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے. یہاں تک ان دونوں تفاوتات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. تیسرا تفاوت الی اور حتی میں یہ ہے کہ آغا دونوں کے استعمالات کے کچھ مختصات ہیں. یعنی بعض موارد ایسے ہیں کہ وہاں پر الی کو استعمال کر سکتے ہیں، حتی کو استعمال نہیں کر سکتے. بعض موارد ایسے ہیں جہاں پر حتی کو استعمال کر سکتے ہیں، الی کو استعمال نہیں کر سکتے. تیسرا تفاوت یہ ہے کہ عبارت کی طرف آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور عبارت دقیق ہے. ان نکات کی طرف انشاءاللہ آپ متوجہ ہوں گے. عبارت دقیق ہے، توجہ چاہیے مجھے. الثالث، تیسرا فرق الی اور حتی میں، ان کل منہما قد ینفرد بمحل کہ لا یصلح للآخر. کہتے ہیں دونوں میں سے ہر ایک، الی اور حتی میں سے ہر ایک، قد ینفرد بمحل، کبھی کبھار دونوں میں سے ہر ایک کسی خاص مقام کے ساتھ منفرد ہوتا ہے. یعنی کسی ایسے مقام پر آتا ہے جہاں پر فقط وہی حرف آ سکتا ہے، الی آ سکتا ہے، حتی نہیں آ سکتا. حتی آتا ہے تو الی نہیں آ سکتا. قد ینفرد بمحل، ہر ایک کسی ایسے محل کے ساتھ منفرد اور جدا ہوتا ہے کہ لا یصلح للآخر، کہ وہ محل دوسرے کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا. فَمِمَّنْ فَرَدَتْ بِهِ الی، فرماتے ان موارد میں سے کہ جہاں پر الی منفرد ہوتی ہے یہ موارد ہیں کہ انہ یجوز، کہ جائز ہے کہ یوں کہا جائے کتب تو الی زیدن. خوب، یہاں پر آپ حتی زیدن نہیں کہہ سکتے، الی کہہ سکتے، آپ حتی نہیں کہہ سکتے. کما جاء فی قول امیر المؤمنین علیہ السلام فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ كِتَابِي مُسْتَظْهِرًا بِهِ إِنْ أَنَا بَقِيتُ لَكَ أَوْ فَنَيْتُ. کہ یہ امام حسن مجتبیٰ کی طرف امیر المؤمنین کا مکاتبہ خط ہے. فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ كِتَابِي، میں نے تمہاری جانب یہ کتاب اور نامہ لکھا ہے، مُسْتَظْهِرًا بِهِ، اسی سے کمک لیتے ہوئے. کہ یہاں پر بھی کہتے ہیں فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ، یہاں پر بھی الی کا استعمال جائز ہے، حتی کا جائز نہیں ہے. یعنی نہیں کہہ سکتے کتبت حتی کا. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ 2 منٹ رکے، ابھی علت بتاتے، صرف ابھی فی الحال موارد گنا رہے ہیں. کتبت الی زیدن، یہاں پر بھی حتی زیدن نہیں کہہ سکتے، جیسے یہی مثال کتبت الیک. اور اسی طریقے سے وَأَنَا إِلَىٰ أَمْرٍ، کہہ رہے ہیں کہ انا الی امر جائز ہے، یعنی اے ہو غایتی، انا الی امر یعنی امر میری غایت ہے. الی کہہ سکتے، حتی امر نہیں کہہ سکتے. کما جاء فی الحدیث النبوی، جیسے حدیث نبوی میں آیا ہے انا بک و الیک، خدایا میں تیرے لیے ہوں، و الیک اور تو ہی میری غایت ہے. حتی کا یہاں پر نہیں کہہ سکتے. خوب، یہ دوسرا مورد ہو گیا. تیسرا مورد وَسِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، یہاں پر بھی حتی الکوفہ نہیں کہہ سکتے. سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ کہہ سکتے، حتی الکوفہ نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں کہ بابا فَمِمَّنْ فَرَدَتْ بِهِ إِلَىٰ کہ أَنَّهُ يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ، پہلے مورد میں حتی زیدن یعنی کتب تو حتی زیدن غلط ہے، جائز نہیں. انا یعنی وہاں پر جو آپ نے کہا تھا انا الی امر وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کے انا حتی امر. یا مثلا وہاں پر کہا سرت من البصرۃ الی الکوفہ، وہاں پر کہا حتی الکوفہ، کہہ رہے ہیں نا لا یجوز، لا یجوز حتی زید و حتی امر و حتی الکوفہ، تینوں جائز نہیں ہے. اگر جو پہلے 2 مورد ہیں یعنی کتبت الی زیدن اور انا الی امر، یہاں پر الی جائز ہے، حتی جائز نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ آغا اس لیے کہ اس نقطے کو دقت کے ساتھ سمجھیے گا.
حتیٰ وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر حتیٰ سے پہلے والا، حتیٰ سے جو پہلے فعل آتا ہے وہ آہستہ آہستہ گزرتا ہے گزرتا ہے گزرتا ہے یہاں تک کہ اس چیز کی طرف منجر ہوتا ہے، حتیٰ کہ ما بعد کی طرف آ کر پہنچتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا اکلت السمکۃ حتیٰ رأسہا، یعنی اس حتیٰ سے پہلے جو ہے اکلت السمکۃ، اس مچھلی کو آپ آہستہ آہستہ کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں تائین کہ اس کے اس آخری جز کو بھی آپ نے کھا لیا۔ تو اصلاً حتیٰ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر ما قبل حتیٰ جو فعل ہے وہ شیئن فشیئن آہستہ 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 گزرتا ہے یہاں تک کہ اس مدخول حتیٰ تک پہنچتا ہے۔ حتیٰ کو ایسی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، جب حتیٰ کے لیے شرط ہے کہ اس کو ایسے مورد میں استعمال کیا جائے تو اب آئیں اور آپ کہیں کتبت الی زیدن یا مثلا انا الی امرن، خوب ان دونوں موارد میں یہ معنی تو نہیں ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ کتب تو وہ ایسا کام ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے حتیٰ زیدن، یہاں تک کہ زید کی طرف پہنچتا ہے، نہ، ایسے بالکل نہیں۔ کتب تو آپ نے ایک نامہ لکھ دیا اور پھر کسی کو بھیجا، وہ زید کی طرف لے کر آئے۔ کتب تو ایک ایسا فعل نہیں ہے جو شیئن فشیئن آہستہ آہستہ گزرتا ہے یہاں تک کہ اس مدخول حتیٰ تک آ کر پہنچتا ہو، ایسے نہیں ہے۔ اور عیناً اسی طریقے سے دوسری مثال میں بھی انا الی امرن، خوب امر میری غایت ہے، اب ایسے تو نہیں ہے کہ انا آہستہ آہستہ گزر رہا ہے یہاں تک کہ یہ اس کی غایت بن رہا ہے، نہ، لہذا ان دونوں موارد میں حتیٰ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، تیسرے مورد میں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، یہاں پر حتی الکوفہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ بابا اس کا ایک مطلب ہے، سمجھیں۔ دیکھیں، جو مختلف معانی حروف کے ذریعے سے بیان ہوتے ہیں ان میں کچھ حروف اصل باب ہوتے ہیں۔ مثلا ابتداء غایت کے لیے اصل کیا ہے؟ من ہے، ابتداء غایت کے لیے اصل من ہے، اور ادھر سے انتہاء غایت کے لیے بھی اصل الہ ہے۔ تو اب اگر ایک حرف ابتداء غایت کے لیے اصل آیا ہے تو جو اس کے مقابل انتہاء غایت ہے اس کے لیے بھی اصل کو لانا چاہیے کہ اصل الہ ہے، نہ کہ حتیٰ۔ بس ان تین موارد کا سبب سمجھ میں آیا کہ کیوں یہاں پر حتیٰ استعمال نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اما الاولان یعنی کتبت الی زیدن اور انا الی امرن، یہ دونوں موارد میں حتیٰ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ فلأن حتیٰ موضوعۃ، اس لیے کہ حتیٰ کو وضع کیا گیا ہے، کس بات کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ لِإِفَادَةِ تَقَضِّي الْفِعْلِ قَبْلَهَا شَيْئًا فَشَيْئًا إِلَى الْغَایَةِ، اس بات کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ حتیٰ سے پہلے والا جو فعل ہے وہ گزرے، تقضی یعنی گزرنا، وہ گزرے شیئن فشیئن یعنی آہستہ آہستہ، تدریجن، شیئن فشیئن یعنی متدرجن، تدریجن وہ گزرے الی الغایہ یہاں تک کہ وہ غایہ تک پہنچے۔ وَإِلَى لَيْسَتْ كَذَلِكَ، اور الہ میں یہ شرط نہیں ہے۔ عبارت کا ترجمہ دقت کے ساتھ سنیں، عبارت یعنی الہ میں یہ شرط نہیں ہے کہ حتماً اس سے پہلے ایک ایسا فعل جو آہستہ آہستہ گزرے یہاں تک کہ مدخول الہ تک پہنچے، یہ شرط نہیں ہے۔ اگر ایسے مورد میں الہ استعمال ہو تو مشکل نہیں ہے، لیکن الہ کے لیے شرط بھی نہیں ہے، لیکن حتیٰ کے لیے یہ شرط ہے۔ اور ان پہلی والی دونوں مثالوں میں آپ کبھی بھی ایسے فرض نہیں کر سکتے۔ کتب تو الی زیدن ایسے توڑی ہے کہ کتب تو شیئن فشیئن ہو رہا ہے یہاں تک کہ زید کی طرف پہنچ رہا، نہ، ایسے نہیں ہے بالکل۔ خوب، یہ دونوں موارد۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، ہم نے کہا حتی الکوفہ غلط ہے، کیوں؟ فَلِضَعْفِ حَتَّى فِي الْغَایَةِ، اس لیے کہ حتیٰ غایت میں ضعیف ہے یعنی اصل نہیں ہے۔ فَلَمْ يُقَابِلُوا بِهَا ابتداء الْغَایَةِ، پس اس حتیٰ کے ذریعے سے ابتداء غایت کو مقابل نہیں کروایا، کیونکہ
ابتدائے غایت کے لیے وہ آیا ہے جو اصل ہے اس باب میں. حتیٰ بیچارہ اصل نہیں ہے، الہ اصل ہے، حتیٰ ضعیف ہے، لہذا اس کو لے کر آئے جو اصل ہے یعنی الہ. خوب تمام شد. یہاں تک ہوا فَمِمَّنْ فَرَدَتْ بِهِ الہ. جہاں پر الہ استعمال ہوتا ہے حتیٰ استعمال نہیں کر سکتے. خوب حتیٰ کا آپ کچھ مورد بتائیں جہاں پر حتیٰ کو استعمال کر سکتے ہو، الہ کو استعمال نہ کرے. کہتے ہیں وَمِمَّنْ فَرَدَتْ بِهِ حتیٰ، کہ یہ اوپر والے ممن فرادت پر عطف ہو رہا ہے. اور وہ موارد کہ جہاں پر حتیٰ منفرد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انہو یجوز وقوع المضارع المنصوب بعدہا، حتیٰ کے بعد مضارع منصوب کو ذکر کر سکتے ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں نہ وہ صر تو حتیٰ ادخلہا، البتہ حتیٰ ادخلہا یہاں پر اصل میں ان مقدر ہے. ہاں وَذَلِكَ بِتَقْدِيرِ حَتَّى أَنْ أَدْخُلَهَا، اس طریقے سے تھا کہ تاویل مصدر میں آ کر وہ حتیٰ کے لیے اسم بنے گا، مجرور بنے گا. وَأَنِ الْمُزْمَرَةُ وَالْفِعْلُ فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مَخْفُوظٍ بِحَتَّى، فرماتے ان مزمرہ اور فعل تأویل مصدر میں ہے، حالانکہ ایسا مصدر کہ جو مخفوظ ہے حتیٰ کے ذریعے سے، یعنی مجرور ہے حتیٰ کے ذریعے سے. لیکن یہ درمیان کی بات تھی، اصل بات وہی تھی انہو یجوز وقوع الفعل المضارع المنصوب بعدہا، حتیٰ کے بعد فعل مضارع منصوب واقع ہو سکتا ہے، جبکہ ولا یجوز صرف تو الا ادخلہا، ایسے نہیں کہہ سکتے. اچھا درمیان میں ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ بابا ہم نے کہا کہ حتیٰ کے بعد اصل میں جو نصب ہے وہ ان مقدرہ کے ذریعے سے. ایسے کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ ڈائریکٹ کہہ دیں کہ حتیٰ نے نصب دیا ہے، ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ رہے؟ ان کو مقدر کیوں مان رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بابا اس کا نقطہ اصل یہ ہے کہ ہر وہ شے کہ جو اسم کے اندر عمل کرے، درست ہے، وہی شے فعل کے اندر عمل نہیں کر سکتی. قانون دیکھیں، ہر وہ شے جو اسم کے اندر عمل کرے وہی شے فعل کے اندر عمل کرتی ہو نہیں ہو سکتا. مثلا اسم کو جر دے اور وہی آ کر پھر فعل کے اندر عمل کر کے رہے نمیشے دی گئے، ایسے نہیں ہو سکتا. برعکس بھی نہیں ہے کہ ایک شے آ کر مثلا فعل کو جزم دے یا نصب وغیرہ دے اور پھر وہ پلٹ کر اسم میں عمل کرے، ایسے نہیں ہو سکتا. لہذا ہم نے کہا کہ یہاں پر ان مقدرہ مانے، برخلاف کوفیوں نے کہا کہ نہ حتیٰ نصب دیتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہ حتیٰ نصب نہیں دیتا. یہ درمیانہ مطلب ہے ضمناً، کہ مغنی ایسے ہے درمیان میں باتیں بتا دیتا ہے. ابن شام کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ النَّصْبَ بَعْدَ حَتَّى بِأَنْ مُزْمَرَةٍ، ہم نے کہا کہ بھائی نصب حتیٰ کے بعد ان مزمرہ کے ذریعے سے ہے، لا بنفس حتیٰ، نہ کہ خود حتیٰ کے ذریعے سے، کما یقول الکوفیون، جیسے کوفی ایسے کہتے ہیں کہ حتیٰ کے ذریعے سے نصب ہے. ہم نے کہا کہ نہ، حتیٰ کے ذریعے سے نہیں، ان مقدرہ کے ذریعے سے، ان مزمرہ کے ذریعے سے. اچھا وَإِنَّمَا قُلْنَا، ہم نے یہ کہا کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ لِأَنَّ حَتَّى قَدْ ثَبَتَ أَنَّهَا تَخْفِضُ الْأَسْمَاءَ، کیونکہ ثابت ہے کہ حتیٰ اسماء کو جر دیتا ہے. وَمَا يَعْمَلُ فِي الْأَسْمَاءِ لَا يَعْمَلُ فِي الْأَفْعَالِ، اور وہ چیز جو اسماء میں عمل کر رہی ہے وہی چیز افعال میں عمل کرے، یہ نہیں ہو سکتا. وَكَذَا الْعَكْسُ، جو چیز افعال میں عمل کرے وہی اسماء میں عمل کرے نہیں ہو سکتا. یہ قانون پلے باندھ لیں. خوب تمام شدی مطلب درمیان کا. اب آئے اور درمیان میں ایک اور نقطہ، کیونکہ مغنی ہے نا برحال ایسے، ہم نے کہا کہ حتیٰ کے بعد مضارع منصوب آتا ہے، وہاں پر الہ داخل نہیں کر سکتے. اچھا اب حتیٰ کے بعد جو مضارع منصوب آتا ہے یہاں پر حتیٰ کا کیا معنی ہوگا؟ ضمناً اس نقطے کو بھی جان لیں. کہتے ہیں حتیٰ جو مضارع منصوب پر داخل ہوتا ہے اس کا کیا معنی ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ تین میں سے کوئی ایک معنی ہوگا، یا انتہائی غایت،
یا تعلیل کا معنی یعنی کہے کا معنی یا الا استثنائیہ کا معنی. دقت کریں آپ. حتیٰ کے بعد جو مضارع منصوب آتا ہے وہاں پر حتیٰ یا انتہا غایت کے لیے یا کہے تعلیلیہ کے معنی میں یا الا استثنائیہ کے معنی میں. دیکھیں وَلِحَتَّى الدَّاخِلَةِ عَلَى الْمُضَارِعِ الْمَنْصُوبِ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ. فرماتے ہیں کہ وہ حتیٰ جو مضارع منصوب پر داخل ہوتا ہے اس کے 3 معنی ہے. پہلا معنی مرادفت الا، الا کے مترادف. آپ کہیں گے کہ آقا آپ نے تو ابھی کہا کہ جو مضارع منصوب ہے اس یعنی الا کے بعد مضارع منصوب نہیں آ سکتا. اب یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ اسی الا جو الا کے مترادف ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو آقا اس نقطے کو سمجھے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ اور الا دونوں آنے میں بالکل ایک جیسے ہیں. مرادف الا ہے یعنی انتہائی غایت. صرف اتنا کہنا چاہ رہا. تمام شد. مرادفت الا یعنی انتہائی غایت کے لیے. نہ وہ قوله تعالی حتی یرجع الینا موسیٰ. یہ انشاءاللہ آگے آیت آ رہی ہے کہ وہ جو حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے اور بعد میں سامری نے گوشالہ بنایا تھا اور سارے لوگ اسی گوشالے کے ارد گرد گھوم رہے تھے. تو وہاں پر ان کو جو مثلا حضرت ہارون یا دوسرے تیسرے بندے کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ لن نبرح علیہ عاکفین، ہم ہمیشہ اسی گوشالے کے گرد چکر کاٹتے رہیں گے حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ پلٹ کر آئے. یہاں پر حتیٰ الا کے معنی میں آئے. درست ہے. مرادفت الا نہ وہ قولی حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یعنی ہم اسی گوشالے کی پرستش کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ آ جائے. اور اسی طریقے سے ورنہ وہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طریقے سے پیغمبر گرامی قدر کا یہ جملہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یردا علی الحوض کے حتی الہ کے معنی میں ہے کہ یہاں پر غایت مغیہ میں داخل ہے. معنی یہ نہ کیجئے گا کہ یعنی علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے یہاں تک کہ حوض کوثر تک وارد ہو اس کے بعد دیگے جدا ہو جائیں گے. نہ، یہ نہیں کہنا چاہ رہے. علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے. لا یفترقان دونوں جدا نہیں ہوں گے. حتیٰ یہاں تک کہ یردا علی الحوض یعنی الہ ان یردا علی الحوض، وہی انتہائی غایت کے لیے. ایک معنی کیا ہوا؟ مرادفت الہ. دوسرا ومرادفت کئ التعلیلیہ، حتیٰ جو مضارع منصوب پر داخل ہو رہا ہے یہ مرادف ہے کئ تعلیلیہ کا، یعنی تعلیل کا معنی دے رہا ہے. دیکھیں جیسے آیت کریمہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو تم لوگوں کے پاس ہے، ہم الذین یہی ہے وہ لوگ کہ یقولون جو کہتے ہیں کہ لا تنفقوا تم لوگ انفاق نہ کرو علی من عند رسول اللہ، جو رسول اللہ کے پاس ہیں یعنی وہ صحابہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں ان پر انفاق نہ کرو. کیوں؟ حتی ینفضوا کہ یہاں پر حتی تعلیل کے معنی تاکہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں وہ رسول اللہ سے متفرق ہو جائیں. یعنی انفاق نہ کرو کیونکہ اگر تم انفاق نہیں کرو گے بھوکے مریں گے تو پیغمبر کو چھوڑ دیں گے. خوب یہ ایسے کہہ رہے ہیں اہل کتاب، وہ جو بدبخت تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تم لوگ ان پر کیوں انفاق کرتے ہو، جو پیغمبر کے ساتھی ہیں ان کو نہ دو. خوب اگر نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ نہ دیں تاکہ یہ متفرق ہو جائیں. خوب یہاں پر آپ یہاں پر حتی تعلیلیہ کا معنی کر سکتے ہیں. الہ کا معنی کریں گے تو غلط ہے. الہ کا معنی ہوگا تو کیسے ہوگا؟ یعنی آپ رسول اللہ کے صحابہ پر انفاق نہ کریں یہاں تک کہ وہ متفرق ہو جائیں. نہ، یہ معنی نہیں کرنا چاہ رہے، بلکہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان پر آپ انفاق نہ کریں تاکہ ان کے پیغمبر کے ساتھ ہی متفرق ہو جائیں.
خوب یہاں پر تعلیلیہ ہوا. وَيَحْتَمِلُهُمَا، اچھا دونوں کا احتمال الہ کے معنی میں، انتہا غایت کے لیے بھی تعلیل کے لیے بھی اس آیت میں دونوں معنی کر سکتے ہیں. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. پہلے الہ کا ترجمہ کرتا ہوں. فَقَاتِلُوا، آپ قتال کریں، الَّتِي تَبْغِي، جو بغاوت کرتا ہے اسے قتال کریں. الہ یعنی حتیٰ یعنی الہ ان تفیہ الہ امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف واپس آ جائے، پھر قتال نہ کریں. ایک یہ. دوسرا آپ تعلیلیہ کا معنی کریں. فقاتلوا التی تبغی، جو بغاوت کرتا ہے اس کے ساتھ قتال کریں. حتیٰ، تعین کے حتیٰ تعلیل کے معنی میں، تعین کے تفیہ الہ امر اللہ، اللہ کے امر کی طرف پلٹ آئے. دونوں یہاں پر ترجمے درست ہے. ہو پس حتیٰ کے بعد اگر مضارع آئے تو اللہ کے مترادف بھی ہوتا ہے، یعنی انتہا غایت کے لیے بھی معنی آتا ہے. بعض موارد میں تعلیل کا معنی بھی آتا ہے. اچھا، وَمُرَادِفَةُ إِلَّا فِي الْإِسْتِثْنَاء، استثناء میں مرادف اللہ بھی ہے، یعنی اللہ استثنائیہ والا معنی بھی آتا ہے. وہ جو آغاز حرف کے باعث میں کہا تھا کہ یہ تعلیل کے معنی میں بھی آتا ہے اور اللہ کے مرادف استثناء میں، وہ سارے موارد ابھی آپ کے سامنے ہیں. کقول المقنع الکندی، کہ یہاں پر دیکھیں اللہ کا معنی بنتا ہے، وہ دونوں معنی نہیں بنتے. خوب شاعر کہتا ہے کہ بابا اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہو اور تھوڑا آپ نے دے دیا، اس کو سخاوت تھوڑی کہتے. سخاوت تو یہ ہے کہ تمہارے پاس مال بہت کم ہو اور وہ تم راہ خدا میں دو. اس کو سماحت، اس کو بزرگواری، اس کو سخاوت کہتے ہیں. دیکھیں کہتے ہیں لیس العطاء من الفضول سماحتا، من الفضول فضل سے یعنی زیادتی. کہتے ہیں عطا کرنا فضول سے یعنی زیادتی سے سماحت اور سخاوت نہیں ہے. حتیٰ یعنی الا ان تجود، مگر یہ کہ تم سخاوت کرو جب کہ وما لدیک قلیل، ادھر حالی کہ تمہارے پاس مال بالکل کم تر ہو. دیکھیں یہاں پر حتیٰ کا اللہ والا معنی ہوتا ہے. الہ والا کریں، انتہا غایت والا، وہ بھی ترجمہ اچھا نہیں بنتا، اور تعلیل والا ترجمہ کریں وہ بھی ترجمہ اچھا نہیں بنتا. فرماتے ہیں کہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لأن ما بعدها لیس غایتا لما قبلہ، الہ کا معنی کریں. خوب یہ سے تو نہیں ہے. حتیٰ ان تجودہ یعنی الہ ان تجودہ، ما قبل کے لیے غایت تھوڑی ہے، یعنی زیادہ مال سے سخاوت کرنا، زیادہ مال سے عطا کرنا سخاوت نہیں ہے. اس کی غایت یہ تھوڑی ہے کہ الہ ان تجودہ، اصل معنی غلط بن رہا ہے، یہاں تک کہ تم جود کرو نا. یا اسی طریقے سے حتیٰ ان تجودہ مسبب بھی نہیں ہے ما قبل سے. ما قبل جو ہے وہ کیا ہے؟ سبب بھی نہیں ہے اس کے لیے. لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا لَيْسَ غَایَةً لِمَا قَبْلَهَا، حتیٰ کا جو ما بعد ہے وہ ما قبل حتیٰ کے لیے غایت نہیں ہے. وَلَا مُسَبَّبًا عَنْهَا، اور نہ ہی ما بعد مسبب ہے ما قبل حتیٰ سے. کہ ترجمہ بالکل روشن ہے. خوب تمام شدہ گا. پس اللہ جس کے بعد مضارع آتا ہے بعض موارد میں انتہائی غایت کے معنی میں، بعض موارد میں تعلیل یعنی کئے تعلیلیہ کے معنی میں، بعض موارد میں اللہ استثنائیہ کے معنی میں. خوب آ جائیں اب ایک اور مطلب ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد ہم نے کہا کہ مضارع منصوب ہوتا ہے، لیکن بھیا اس کا کوئی شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ بھلے اس کے شرائط ہیں، ہر جگہ پر آپ منصوب نہیں کر سکتے. آپ حتیٰ کے بعد مضارع کو منصوب کریں گے اسی صورت میں جب مضارع سے مستقبل کا معنی مراد ہو. عبارت دیکھیں یہاں پر دقیق دو تین نکات ہیں، ان کو توضیح دینی ہے، دقت کریں. وَلَا يَنْتَسِبُ الْفِعْلُ بَعْدَ حَتَّى، فرماتے ہیں کہ یہ جو فعل یعنی فعل مضارع منصوب نہیں ہوتا حتیٰ کے بعد، إِلَّا إِذَا كَانَ مُسْتَقْبِلًا، عرض کیا تھا مستقبلاً اور مستقبلاً دونوں جائز ہے، مگر یہ کہ وہ مستقبل کے لیے ہو. درست ہے. اچھا وہیں پر ہو سکتا ہے.
حتی یرجع الینا، مثلا یہی کہا نا، آیت پڑھی تھی کہ لن نبرح علیہ عاکفین، اسی گوسالے پر، اسی عجل پر ہم لوگ چکر لگاتے رہیں گے، اسی کے گرد گھومتے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف پلٹ آئے، کہ مستقبل کا معنی ہے، روشن ہے، واضح ہے۔ اچھا دیکھیں آغا، استقبال دو طریقوں سے ہوتا ہے، اس نقطے کو ضرور سمجھے۔ یا استقبال اصطلاحی ہے، حقیقی معنی میں استقبال ہے، یا دوسری مرتبہ استقبال حقیقی نہیں ہے بلکہ اپنے ما قبل کی نسبت سے استقبال ہے۔ دقت کرے، یا استقبال زمان تکلم کی نسبت سے استقبال ہے، یعنی جو بول رہا ہے اس کی نسبت سے مستقبل ہو، یا دوسری مرتبہ اپنے ما قبل کی نسبت سے استقبال ہو، نہ کہ حقیقت میں استقبال ہو، کہ اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ابھی پہلے بھی ایک مرتبہ یہ مطلب آیا ہے، لیکن عبارت کو دیکھیں، وَلَا يَنْتَسِبُ الْفِعْلُ بَعْدَ حَتَّى إِلَّا إِذَا كَانَ مُسْتَقْبَلًا، آغا حتیٰ کے بعد فعل منصوب نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ مستقبل کے معنی میں ہو۔ اب یہ مستقبل دو طرح سے، ثم ان کان استقبالہ بالنظر الی زمن التکلم، پھر یہ استقبال اگر زمن تکلم کی نسبت سے ہو، یعنی استقبال حقیقی، میں جو بول رہا ہوں اس بولنے کی نسبت سے زمان آئندہ، مثلا میں کہہ رہا ہوں میں حرم جاؤں گا، خب یعنی جو ابھی بول رہا ہوں اس کے بعد والا جو زمانہ ہوگا، خب یہ ہو جائے گا استقبال حقیقی، درست ہے۔ اگر وہ استقبال زمن تکلم کی نسبت سے ہو، یعنی استقبال اصطلاحی، جس کو آپ استقبال اصطلاحی کہتے ہیں، فالنصب واجب، اس صورت میں نصب کیا ہے؟ واجب ہے۔ جیسے لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، خب وہ لوگ جو بات کر رہے تھے ان کے زمان تکلم کی نسبت سے وہ جو بات کر رہے تھے، واقعاً موسیٰ کا پلٹنا ایک امر مستقبلی تھا۔ لن نبرح علیہ یعنی ہم اسی پر قائم رہیں گے، عاکفین چکر لگاتے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف پلٹ کر آئے۔ یہاں پر یرجع واجب ہے، لیکن وَإِن كَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا قَبْلَهَا، کانا کی ضمیر استقبالہ کی طرف، یعنی وَإِن كَانَ اسْتِقْبَالُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا قَبْلَهَا خاصةً، اور اگر اس کا استقبال فقط اپنے ما قبل کی نسبت سے ہو تو فالوجہان، وہاں پر آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ مثال میں اس کی تطبیق کرتے ہیں، دیکھیں خدا نے منان فرماتا ہے کہ پیغمبر کے ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور جو ہے وہ کیا نصر خدا اور مدد خدا آ جائے؟ ناغا، امتحان کی چکی میں پسنا پڑتا ہے۔ گزشتہ امتوں میں بھی ایسے ہوتا تھا، وَزُلْزِلُوا یعنی باقاعدہ ان کو گزشتہ امتوں کے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا جاتا تھا، حتی یقول الرسول، یا حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ ان امتوں کا جو نبی تھا وہ کہتا تھا، والذین آمنوا معہ، اور جو مومنین اس کے ساتھ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کیا؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی امتحان کی چکی میں ان کو اتنا پسایا جاتا تھا، اتنے امتحان میں ان کو ہلا کے رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی امت کا نبی کیا ہے؟ وہ یہاں تک کہتا تھا کہ متی نصر اللہ، الرسول سے مراد اسی امتوں کے نبی ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں خوب، یہ جو ہے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ یا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ، یہ جو یقول ہے یہ مستقبل ہے، لیکن کس کی نسبت سے؟ زلزلو کی نسبت سے، یعنی پہلے وہ لوگ اس امتحان کی چکی میں پستے تھے یہاں تک کہ نبی یہ کہتا تھا، بس اس زلزلو کی نسبت سے حتی یقول الرسول استقبال ہے، وگرنہ جس زمانے میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور جس زمانے میں پیغمبر اکرم اپنے صحابہ کو یہ آیت سنا رہے تھے اس زمانے کی نسبت سے تو مستقبل نہیں ہے، زمان تکلم یا زمان نزول، آیت کا جو زمان نزول ہے اس کی نسبت سے تو حتی یقول زمان استقبالی کے لیے نہیں ہے، درست ہے؟ خوب
بس یہ ہو جائے گا استقبال اصطلاحی نہیں ہے، لیکن اپنے ما قبل کی نسبت سے کیا ہے؟ استقبال ہے۔ فرماتے وہ انکان بالنسبت، اگر یہ استقبال اپنے ما قبل کی نسبت سے استقبال ہو، خاصتاً فقط ما قبل کی نسبت سے، نہ کہ استقبال اصطلاحی، تو فالوجہان، دونوں وجہ۔ اب وہاں پر کیا کر سکتے ہیں؟ مضموم بھی پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ، یعنی ان کا یہ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہ والا جو ان کا قول ہے، انما هو مستقبل بالنظر الى الزلزال، زلزلو کی نسبت سے مستقبل ہے، لا بالنظر الى زمن کس ذالک علینا، نہ کہ یہ مستقبل ہے اس زمان کی نسبت سے کہ جس زمان میں یہ آیہ کریمہ ہمیں قصہ بتا رہی ہے، وہ جو نزول آیات کا زمانہ ہے اس کی نسبت سے تو مستقبل نہیں ہے، زلزلو کی نسبت سے مستقبل ہے۔ تمام شور۔ پس فرماتے ہیں وَلَا يَنْتَسِبُ الْفِعْلُ بَعْدَ حَتَّى إِلَّا إِذَا كَانَ مُسْتَقْبَلًا، پھر استقبال اگر زمان تکلم کی نسبت سے ہو نصب واجب ہے، اگر استقبال ما قبل کی نسبت سے ہو نہ کہ زمان تکلم کی نسبت سے، تو دونوں وجہ جائز ہے۔ کہتے ہیں جس طریقے سے وَلَا يَنْتَسِبُ الْفِعْلُ بَعْدَ حَتَّى إِلَّا إِذَا كَانَ مُسْتَقْبَلًا وَكَذَلِكَ لَا يَرْتَفِعُ الْفِعْلُ بَعْدَ حَتَّى إِلَّا إِذَا كَانَ حَالًا، اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ حتیٰ کے بعد فعل مضارع مرفوع نہیں ہوتا مگر یہ کہ الا اذا کان حالا، مگر یہ کہ وہ مضارع حال کے معنی میں ہو۔ دقت کر رہے ہیں؟ اگر وہاں پر مضارع حال کے معنی میں ہو تو مضموم ہوگا، اور اگر وہاں پر مضارع استقبال کے معنی میں ہو تو منصوب ہوگا۔ خوب، پھر فرماتے ہیں کہ بھائی جیسے استقبال میں ہم نے دو استقبال بیان کیے، ایک استقبال اصطلاحی اور ایک استقبال ما قبل کی نسبت سے، اسی طریقے سے حال بھی دو ہیں، ایک حال اصطلاحی یعنی وہی حال حقیقی، اور دوسرا حال استقبالی، حال حقیقی نہیں، اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر کیا ہے؟ حال محکی ہے۔ کہ آپ نے سیوطی میں یہ مطلب پڑھا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيَّ بِالْوَسِيدِ، وہاں پر حال محکی کو آپ نے پڑھا ہے۔ اچھا آئیں عبارت کی طرف آئے، اس کی بھی توضیح دیتے ہیں کہ بس 2 منٹ ہے۔ وَكَذَلِكَ، فرماتے ہیں جس طریقے سے فعل حتیٰ کے بعد منصوب نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ مستقبل کے معنی میں ہو، كَذَلِكَ، اسی طریقے سے لا يرتفع الفعل بعد حتیٰ الا اذا كان حالا، فرماتے ہیں کہ فعل مضارع حتیٰ کے بعد مرفوع نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ حال کے معنی میں ہو۔ اچھا، ثم ان كانت حالیته بالنسبة الى زمن تکلم، یعنی وہی حال اصطلاحی، فرماتے ہیں کہ اگر اس کی حالیت زمن تکلم کی نسبت سے ہو، یعنی ابھی جیسے میں بول رہا ہوں، یہ میں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور آپ میری بات کو سن رہے ہیں، یہ حال حقیقی ہے زمن تکلم کی نسبت سے، میں بول رہا ہوں اور ابھی آپ سن رہے ہیں، یہ ہو جائے گا حال زمن تکلم کی نسبت سے۔ تو پھر فالرفع واجب، مثلا کا قول کا سرت حتی ادخلوها، میں نے سیر کیا یہاں تک کہ داخل ہو رہا ہوں، یہ حتی ادخلوها یعنی جس ٹائم مثلا آپ داخل ہو رہے ہیں اس ٹائم آپ کہہ رہے ہیں سرت حتی ادخلوها۔ اذا قلت ذلك وانت في حالة الدخول، یہ جملہ آپ کہیں جب اصلا آپ داخل ہو رہے ہیں، یعنی یہ کہ میں جو داخل ہو رہا ہوں اس ٹائم کہوں سرت حتی ادخلوها، اس صورت میں رفع واجب ہے۔ لیکن وَإِن كَانَتْ حَالِيَّتُهُ لَيْسَتْ حَقِيقَةً، لیکن اگر اس کی حالیت حال حقیقی نہ ہو بل كَانَتْ مَحْكِيَّةً، بلکہ اس کا حال محکی ہو۔ اگر حال محکی یہ ہے، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں کہ بھائی کل ایسے واقعہ ہوا، مثلا کل فلاں گھر کے اندر چوری ہوئی،
ایک مرتبہ تو میں یوں کہتا ہوں، مثلا کل اتنے بجے چور آیا، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ماضی کی شکل میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک ایسے بھی بتاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو باقاعدہ توجہ دلانے کے لیے، آپ کی پوری توجہات کو مبذول کرنے کے لیے اس کل کے واقعے کو آج زمانے حال میں اصلاً میں ایسے آپ کو بتا رہا ہوں جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ بھئی یہ دیکھیں، یہ چور آیا، یہ چور یہاں پر یہ کر رہا ہے، اس نے فلاں جگہ پر یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ وہ قصہ کل ہوا ہے لیکن میں آپ کو ابھی ایسے بتا رہا ہوں جیسے ابھی ابھی ایسے ہو رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، چور یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حال محکی۔ کیا کہتے ہیں؟ حال محکی۔ یعنی کانو اسی رودات کو پکڑ کر آپ اب اس زمانے میں لے کر آتے۔ درست ہے؟ یہ ہو گیا حکایت حال ماضی۔ ماضی کو آپ حال میں لے کر آ رہے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کبھی کبھار گزشتہ زمانے کی حکایت کر کے اس کو آپ خود اپنے زمانے میں لے کر آتے ہیں۔ کبھی کبھار برعکس بھی ہوتا ہے، آپ زمانے حال کو گزشتہ زمانے میں لے کر جاتے ہیں۔ تو اس کو ابھی میں چھوڑتا ہوں، اس کے ساتھ فعلاً بحث نہیں ہے، فعلاً اس کے ساتھ گفتگو ہے۔ کہہ رہے وَإِن كَانَتْ حَالِيَّتُهُ لَيْسَتْ حَقِيقِيَّةً بَلْ كَانَتْ مَحْكِيَّةً تو رفع، حال محکی ہو تو مرفوع ہوگا۔ درست؟ البتہ وجاز نصبه اذا لم تقدر الحکایہ، بھلے اس صورت میں آپ نصب بھی دے سکتے ہیں لیکن جب آپ حال محکی کا لحاظ نہ کریں بلکہ آپ ما قبل کی نسبت سے اس کو مستقبل فرض کریں۔ ما قبل کی نسبت سے مستقبل فرض کریں گے تو نصب دیں گے، لیکن اگر حال محکی فرض کریں گے تو رفع دیں گے۔ عبارت دقیق ہے، بل کانت محکیۃً تو رفع، لیکن وجاز نصبہ اذا لم تقدر الحکایہ، جب حکایت کو فرض نہ کیا جائے بلکہ کیا فرض کیا جائے، ما قبل کی نسبت سے مستقبل فرض کیا جائے تو وہاں پر نصب دیں گے۔ جیسے یہی آیت کریمہ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، ختم۔ اس کے بعد جو یہ لفظ فی ہے نا، فی قراءت نافع، یہ فی غلط ہے، فی اضافی ہے۔ عبارت ایسے قراءت نافع بالرفع، آغا نافع نے جو پڑھا ہے حتی یقول الرسول، اس نے یہاں پر حال محکی کو فرض کیا ہے۔ ایسے کہہ رہے ہیں یہ نافع کی قراءت رفع کے ساتھ بتقدیر ہے، اس فرض کے ساتھ ہے، یعنی حال محکی والے فرض کے ساتھ ہے۔ حتی حالتہم حینئذ ان الرسول والذین آمنوا معه یقولون کذا و کذا، یہاں تک کہ ان کا حال یہ ہے، یعنی حتی حالتہم حینئذ، یہاں تک کہ ان کا حال اس وقت یہ ہے کہ رسول اور مومنین ایسے کہہ رہے ہیں، یعنی گویا کہ ابھی ابھی وہ رسول اور وہ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے۔ اس عبارت کو ایسے حل کریں وگرنہ نہیں حل ہوگی۔ خب تمام شدہ آگا، مطلب تمام ہے، صرف 2 منٹ آپ ہمیں دیں، 2 منٹ لطفاً، تاکہ یہ بات کمپلیٹ ہو جائے۔ اچھا، پس حتی کے بعد فعل مضارع منصوب ہوگا جب فعل مضارع مستقبل کے معنی میں ہو۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی شرط ہے کیا؟ فرماتے ہیں کہ بھلے اس کے علاوہ بھی 2 شرطیں ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ، بے بخشید، برحال ہم بھی تھک ہی گئے، یہیں پر چھوڑتے ہیں بھلا، کہنا مطلب زیادہ نہیں ہے، یہ مرفوع والے کے مورد میں ہے اور میں مستقبل والے میں ذکر کر رہا ہوں۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ الْفِعْلُ بَعْدَ حَتَّى إِلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ، کہ ایک تو کہا کہ حتیٰ کے بعد وہ فعل مضارع مرفوع ہوگا جب حال کے معنی میں ہو، اس کے علاوہ بھی کوئی شرط ہے؟ کہہ رہے ہیں بلے اس کے علاوہ بھی شرط ہے۔ وَعْلَمْ، جان لو کہ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ الْفِعْلُ بَعْدَ حَتَّى، کہ شان یہ ہے کہ فعل حتیٰ کے بعد مرفوع نہیں ہوگا مگر 3 شروط کے ساتھ۔ أَحَدُهَا أَن يَكُونَ حَالًا، حال ہو جیسے ابھی بیان کیا، او مؤولاً بالحال، مؤولاً بالحال یعنی وہی محکی حال، اگر حال حقیقی نہیں ہے تو محکی حال ہو، کما مثلا جیسے مثال دی۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ
الثانی ان یکون مسببا اما قبلہا، دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ جو مدخول حتی ہے وہ مسبب ہو اپنے ما قبل کا، مثلا جیسے یہ کہا سیر تو حتی ادخلوہا، یہ جو میں یہاں پر داخل ہو رہا ہوں اس کا سبب کیا ہے؟ وہی میرا سیر کرنا، کیونکہ میں سیر کرتا آ رہا ہوں یہاں تک کہ یہاں پر داخل ہو رہا ہوں، بس یہ حتی ادخلوہا، یہ ادخلوہا مسبب ہے سرتوں کا۔ الثانی ان یکون مسببا اما قبلہ، یہ جو حتی کا مدخول ہے وہ مسبب ہو اپنے ما قبل کا، جیسے سر تو حتی ادخلوہا، بس اس بنا پر فلا یجوز سر تو حتی تطلع الشمس، کیونکہ طلوع شمس میرے سیر کرنے کا مسبب تھوڑی ہے، میں سیر کروں یا گھر میں سویا رہوں، جس ٹائم پر سورج کو طلوع کرنا ہوگا اس ٹائم طلوع کرے گا، طلوع شمس تو میرے سیر کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، لہذا یہ غلط ہے، سر تو حتی تطلع الشمس یہ غلط ہے، کیونکہ لأن طلوع الشمس لا يتسبب عن السیر، کیونکہ طلوع شمس تو میرے سیر سے مسبب نہیں ہو رہا، میرے سیر کا معلول نہیں ہے۔ الثالث، تیسرا یہ کہ ان یکون فضلتاً، اگر حتی کے بعد جو فعل مضارع آ رہا ہے خوب یہ فضلہ کلام ہو، رکن کلام نہ ہو، مسند یا مسند الیہ نہ ہو، فضل کلام ہونا چاہیے تبھی آپ مرفوع پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رکن کلام ہو تو وہاں پر آپ اس حتی استینافیہ کو نہیں لا سکتے، کیونکہ آگا یہ جو حتی کے بعد آپ فعل مضارع کو مرفوع پڑھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ حتی استینافیہ ہے، ابتدائیہ ہے۔ خوب اگر حتی کے بعد جو فعل مضارع ہے وہ رکن کلام ہو تو معنی ندارت کہ آپ اس حتی کو حتی جو ہے وہ کہ استینافیہ فرض کریں، کیونکہ پہلے والا جملہ تو ابھی مکمل نہیں ہوا، لہذا ضروری ہے کہ آپ اس وقت اس کو مضارع کو مرفوع پڑھ سکتے ہیں جب حتی اور بعد والا پہلے والے جملے سے پہلے والے حصے کی نسبت سے مسند یا مسند الیہ نہ ہو، یعنی رکن کلام نہ ہو۔ ابھی مثال میں عرض کرتا ہوں، جیسے مثلا سیر تو حتی ادخلوہا، خوب حتی سے پہلے جو سیر تو ہے وہ دیکھے کلام مکمل ہے، رکن کلام مکمل ہے، یعنی فعل فاعل ہے اپنی جگہ پر، یہ جو بعد والا ہے یہ فضلہ کلام ہے، درست ہے۔ ان یکون فضلتاً، کہ یہ فضلہ کلام ہو یعنی رکن کلام نہ ہو، فلا یسع ہو یعنی فلا یسع ہو رفع ہو، رفع دینا جائز نہیں ہے، اس رفع کو مد نظر رکھیے گا، فلا یسع ہو رفع فی نحو سیری حتی ادخلوہا غلط ہے، کیونکہ سیری مبتدا حتی ادخلوہا اگر یہ آپ مرفوع پڑھ رہے ہیں تو غلط ہے، سیری مبتدا کے لیے خبر چاہیے، کیونکہ اگر آپ حتی ادخلوہا پڑھیں یعنی حتی استینافیہ ہے دیگے، یعنی پہلے والا جملہ ناقص ہو جائے گا، غلط ہے، لہذا پڑھیں حتی ادخلوہا، ایسے پڑھیں آپ، لئلا یبقى المبتدا بلا خبر، کیونکہ اگر آپ مرفوع پڑھیں گے تو مبتدا بلا خبر ہو جائے گا، بھائی یہاں پر مرفوع نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تعین کے باقی نہ رہے مبتدا خبر کے بغیر، یہ لازم نہ ہے۔ ولا فی نحو، اور دوسری مثال میں بھی کان سیری حتی ادخلوہا غلط ہے، کیونکہ کان کو اگر آپ ناقصہ فرض کریں گے تو اس کے لیے خبر چاہیے، وکان سیری حتی ادخلوہا درست ہے، ادخلوہا غلط ہے۔ البتہ ان قدرت کان ناقصتاً، اس صورت میں کہ کان سیری میں کان کو ناقصہ قرار دیں، اس کو خبر کی ضرورت ہو، لیکن فَإِن قَدَّرْتَهَا تَامَّةً، اگر کان تامہ ہو تو پھر تو بعد والا جملہ خود بخود فضلہ بن جائے گا۔ او قلتا، یا یوں کہیں آپ سیری ام سے حتی ادخلوہا، خبر آپ ام سے کو قرار دیں پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ مورد جہاں پر حتی اور اس کا جو مدخول ہے وہ رکن کلام نہ بنتا ہو، فضل کلام بنتا ہو تو مرفوع پڑھ سکتے ہیں، اگر رکن کلام پڑھتا ہو تو مرفوع نہیں پڑھ سکتے۔ جاز الرفع، یعنی اگر آپ نے تامہ فرض کیا یا سیری ام سے کہا تو رفع دینا جائز ہے، الا ان علقت ام سے بنفس السیر لا باستقرار معذوف، لا باستقرار معذوف، مگر یہ کہ آپ کہیں کہ نہ ام سے خود سیر کے متعلق ہے، خبر نہیں ہے اس کی،
خبر اس کی بعد والا جملہ ہے، الا ان علقت ام سے بنفس سے، مگر یہ کہ آپ اس ام سے کو خود سیر کے متعلق کریں، نہ کہ مستقر معذوف کے متعلق کر کے اس کی خبر بنائے۔ اگر خبر نہیں بناتے تو بھی درست نہیں ہوگا۔ لا باستقرار معذوف، لا باستقرار معذوف، نہ کہ جو استقرار معذوف ہے اس کے متعلق، اگر اس کے متعلق کریں گے پھر تو کلام مکمل ہو جائے گا۔ خوب الحمدللہ، اس طریقے سے یہ جو حتیٰ کی بحث ہے، یعنی جو حرف جارہ تھا اس کا کسی حد تک مطلب تمام ہوا۔ آج کا بحث نہایت دقیق تھا، اس کو دقت کے ساتھ سنیں، بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر ایک مرتبہ میں پورا نہیں سن سکتے تو آدھا ایک مرتبہ سنیں، آدھا پھر دوسری مرتبہ سنیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔